اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم جمالی اور روحان بن شمس ایک دفعہ پھر آؤ بات کریں آپ کا پروگرام اسلام چینل اردو اسکائی 755 پر آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جس طریقے سے ہم ہر ہفتے ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک ٹاپک کے اوپر، کسی ایک ایسے موضوع کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اپنے برطانیہ کے، یورپ کے جو معاشرے ہیں اس میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی حوالے سے بہت اہم ہے، اور ہم جس طریقے سے یہاں برطانیہ کے اندر موجود ہیں کہ 2 اور 3 نسلیں جو ہیں وہ یہاں ہمارے وہ لوگ کے جو انیشل 60s 70s کے اندر آئے، ان کی دوسری تیسری نسل جو ہے یہاں پر آج جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر جاتے ہیں، کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، تو آپ کا مختلف جو طرز زندگی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو رہن سہن ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اور مختلف جو معاملات کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کی جو زبان ہے اس کے اندر بھی ڈائلیکٹ میں بولنے کے انداز کے اندر فرق جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے کہ ہم پاکستان سے برطانیہ میں ایک بالکل دوسرے معاشرے کے اندر دوسری ثقافت، کلچر، تہذیب، رہن سہن، ہر حوالے سے ایک مختلف انداز میں اپنی زندگیاں جو ہے وہ یہاں پر ان کا آغاز کیا، اور اس کے بعد کسی کی کوئی دوسری نسل ہے، کسی کی تیسری نسل آج یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے۔ اور اسی سارے تناظر کے اندر جو ایک اہم ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمنٹ اپنی زبان کا ہے، اور وہ زبان جو پاکستان میں ہم اردو، پنجابی، پشتو، سرائکی، پنجابی، یہ جو مختلف زبانیں، ان سب کو اگر ہم ایک اردو زبان کے حوالے سے اگر بات کر لیں، یا ان کو ہم ریپ کر کے ایک لینگویج کے حوالے سے بات کر لیں، تو یہ جو ہماری جو ایک اپنی زبان جو ہم پاکستان کے اندر جو پاکستان میں بولا کرتے تھے، اور پاکستان میں جس حوالے سے اس کو جو ہے ہم نے مطلب یہ ایک ہماری ایک اپنے اظہار کا جو ہے انداز ہوا کرتا تھا، یہاں آ کر جو نسلیں یہاں پروان چڑھی ہیں ان کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کے حوالے سے ہم بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر زبان کے حوالے سے، اور اس میں آج یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ گھروں کے اندر ہم اپنی جو کمیونیکیشن ہے، جو اپنی بات چیت ہے اپنی نسل سے، نئی نسل سے، وہ اردو یا پنجابی میں بولنا جو ہے وہ ضروری ہے بھی یا نہیں۔ اور جب میں اردو بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ اردو، پنجابی، پشتو، سندھی، جو بھی آپ کی اپنی ایک مادری زبان پاکستان کی تھی، کیا وہ اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اور کیا اس کو رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات رہیں، اور اگر اس کے اندر کچھ امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جس طریقے سے باقی پورا دیش ہے اسی طریقے سے ویسا بھیس جو ہے وہ اس کے مترادف جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم بات چیت آج کی اس جو پروگرام ہے، اس ایپیزوڈ کے اندر آج ہم اس حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح میرے ساتھ روحان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی روحان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابراہیم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ میرے خیال میں آپ جب گفتگو کر رہے تھے نا، تب میں سوچ رہا تھا کہ واقعی میں موضوع ہم نے کہہ تو دیا کہ اردو زبان بولنا ضروری ہے، اس کو مادری زبان یا علاقائی زبان ہونا چاہیے۔ جی، یہ تو میرے خیال میں لگ رہا ہے ہم نے کراچی والے بھیا والا کام کر دیا اس کو، کہ صرف اس کو اردو سے جو ہے وہ موضوع ترتیب دے دیا۔ اچھا نہیں، لیکن آپ نے بات نہیں اس کی ایک جو زیادہ ریلیونس ہے نا وہ یہ کہ جس چینل کے اوپر آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا جو نام ہے وہ اسلام چینل اردو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اردو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس چینل کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ پشتو لینگویج کے اندر جو ہے وہ پروگرام ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پنجابی کے مختلف ڈائلیکٹس کے اندر جو ہے وہ ہوتے رہے، جو ہماری آزاد کشمیر کی ایک پہاڑی اور وہ جو زبان ہے اس کے اندر بھی گپ شپ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور مختلف جو ہے نا بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو جب ہم اردو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اردو کا مطلب پاکستان کی مختلف علاقائی زبانیں اس کے اندر خود بخود جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ بے شک بالکل ایسے ہی۔ اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا اہم اس حوالے سے بھی موضوع ہے ابراہیم بھائی کہ
جیسے آپ نے اس کے سمجھے پیش لفظ کے اندر تذکرہ کر دیا ہے کہ زبان کا دار و مدار جو ہے وہ صرف یہ اس بات چیت سے یا ایک دوسرے سے انٹریکشن سے نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت ساری چیزیں وابستہ اور جڑی بھی ہوتی ہیں. مطلب جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان کے اندر مثالوں کے استعمال کے ذریعے سے، اس میں واقعات کے استعمال کے ذریعے سے، وہ زبان کے اندر جو مصنفین نے کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا اس کے اندر جو پورا اس کا ذخیرہ الفاظ موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس قدر ایک آپ کی سمجھیں کہ ایک چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، وابستہ ہوتی ہیں، اور ذہنی طور پہ آپ کا ایک سمجھ لیں کہ پورا زاویہ اور نقطۂ نظر بالکل بدل سکتا ہے جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ وہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. ہوں اور قدرے اگر آپ کی اپنی جو مادری زبان ہے، ہوں علاقائی ہوں زبان ہے، لوکل لینگویج جسے ہم لوگ کہتے ہیں، کہ چاہے وہ پٹہاری ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، بلوچی ہو، سرائکی سندھی ہو، بے تحاشا ہیں پاکستان کے اندر بھی، جہاں اس سے آپ کا رشتہ ہلکا ہلکا کمزور ہوتا ہے. قدرے جو دیکھا گیا ہے میرے خیال میں عمومی حالات کے اندر کہ اس رہن سہن سے، اس طرز فکر سے، اس معاشرتی روایات اور ان کی پاسداری سے بھی آہستہ آہستہ رشتہ جو ہے وہ منقطع ہوتا چلا جاتا ہے. ہوں تو یہ میرے خیال میں بڑا سوچنے کا اس حوالے سے ہمارے لیے ایک اہم پہلو ہے کہ جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، جب اپنے گھریلو عام بول چال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اکثر اوقات تو اس کو اس حوالے سے صرف سمجھا جاتا ہے نا کہ نہیں جی، اگر ہم ایک نئے معاشرے کے اندر آئے ہیں تو یہاں کی زبان اختیار کرنی چاہیے، یہاں کے طرز فکر، رہن سہن، معاشرتی جتنے بھی اس کے اصول اور روابط ہیں ہوں ان کو اختیار کیا جائے. ہوں اور وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے ایک ہوں حوالے سے کہ آپ کسی نئے شہر پہ آتے ہیں، کسی نئی جگہ پہ آتے ہیں، تو وہاں کی جو لوکل معاشرہ ہوتا ہے، جو ہوں ایک عام لوگوں کا طرز ذہن ہوتا ہے، اسی کے اندر طرز رہن ہے، تو اسی کے اندر آپ کو بھی گھل مل جانا چاہیے. بالکل لیکن بالکل اس گھل مل جانا چاہیے. اس سے تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور نہ ہی ہمیں کوئی اختلاف ہے، مگر کیا اپنی زبان کو برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں وہ گراس روٹ سے، اپنے گھروں سے جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، یا اس کو جس طریقے سے چل رہا ہے، جس طریقے سے اب جو نئی نسل بچے جس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں حالات و واقعات سے جو ہے وہ سمجھوتا کر کے آگے بڑھنے کی جو ہے فکر کرنی چاہیے. اسی حوالے سے ناظرین آج ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کی جو رائے ہے وہی بنیادی طور پر آج کے اس پروگرام کا، بلکہ ہر پروگرام کا جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ جوہر ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو کالز ہیں اس ٹاپک کے اوپر وہ ضرور آئیں، اس میں آپ کے اپنے مشاہدات، اپنے خاندان کے، اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز کے، اپنے دائیں بائیں جو آپ کے اور جو دیگر رشتہ دار موجود ہیں، کہاں کس کو اس حوالے سے کامیابی ہوئی ہے، دوسری تیسری نسل کیا آج بھی زبان سمجھتی ہے، اگر سمجھتی ہے تو کیا وہ بولتی بھی ہے، اگر بولتی ہے تو مطلب ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا بھی آتا ہے. تو اسی حوالے سے آج جو ہے وہ آج ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس میں یقیناً آپ جو ہے وہ شامل ہوں گے اور اس پروگرام کو انجوائے کریں گے، اور اس پروگرام کو ایک دلچسپ بنانے میں اپنا حصہ ادا کریں گے. روحان، ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر بالکل لیں، تو بالکل پہلے شامل کالر کو کریں. آپ شامل کر لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر احسان ہے. سید اقبال عرض کر رہا ہوں ایسٹ لندن بارکنگ سے. عرض یہ ہے کہ اردو قومی زبان ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی یہ زبان نہیں تھی، وہ میمن تھے، لیکن انہوں نے اردو کو قومی زبان بنایا. اور اردو یہاں بھی لندن میں بھی جہاں جہاں مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، انڈین لوگوں سے بھی، گجراتی ہوتے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہوتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں. تو قومی زبان تو اردو ہے، اس لیے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اردو کا مطلب آپ سمجھے کہ بنگالی بھی ہے، پشتو بھی ہے، وہ اپنی اپنی مادری زبان ہے. اور جس صورت سے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ حمد و نعت اور احادیث ہم نے رومن انگلش پہ لکھا، تاکہ جو بچے کینیڈا، امریکہ یا یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ اردو سمجھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو اپنی جگہ ہے، اس کی حیثیت ہے، اور اقوام متحدہ میں بھی اس کو مانا گیا ہے. لہذا اردو بہت ہی میٹھی زبان ہے، پیاری زبان ہے. اور اردو میں بقول مثال قرآن کے علامہ صادق قریشی صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اردو میں جس قدر حمد و نعت لکھی گئی ہے کسی زبان میں نہیں لکھی گئی ہے. تو اردو ہے. اللہ ہم سب کو نیکی انصاف محبت دے، لیکن اردو کو قائم رکھنا ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو اردو سکھلانے کی، اردو میں بات کرنے. یہی عرض کر رہا. صحیح، بڑی زبردست سید صاحب نے مثلا میں بات کی ابراہیم بھائی اس حوالے سے. جی، اور مجھے ایک جملہ جو انہوں نے کہا سید صاحب نے کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان ہے، پاکستان کی تو آفیشیل جیسے لینگویج کہا جاتا ہے یا سرکاری زبان اور قومی زبان کی بھی حیثیت حاصل ہے.
میرے خیال میں یہی ابراہیم وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس سے سارا اس زبان کی سوچ و فکر کا جو پورا زاویہ ہے وہ جڑا ہوا ہے، کہ جہاں ایک زبان آپ بولتے ہیں اس کے ساتھ اس کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کے ساتھ اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کے بولنے والوں کا ایک پورا سوچ و فکر کا ایک پورا سمجھنے کے زاویہ اور اس کا ایک نقطہ نظر موجود ہوتا ہے، اور جہاں آپ اس سے ہٹتے چلے جاتے ہیں وہاں اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اور ابراہیم بھی ایک بڑا ایک دلچسپ پہلو آپ نے اس کو میرے خیال میں ضرور اس کو ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا، برطانیہ کے اندر جو ہمارے رہنے والے افراد ہیں جو پاکستان سے یا ان علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، جو پہلی ایک جو جنریشن ہوتی ہے، فرسٹ جنریشن امیگرینٹس جو کہلاتے ہیں، ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے اپنی مادری زبان سے جڑے رہیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی، رشتے جتنے ہیں، وہ تعلق جو ہے وہ کافی حد تک زبان کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے۔ اگر ان کو وہ زبان ہی نہیں آتی ہوگی جو دادا دادی، نانا دادی جو سارے بول رہے ہوتے ہیں، تو ان سے وہ رشتہ استوار کرنے میں مشکلات ہو جاتی ہیں، جو کسی حد تک سمجھیں کہ اگر ایک زبان کے ہوں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی پہلی صف کے کہہ لیں یا پہلی جنریشن کے جتنے بھی مہاجرین امیگرینٹس آتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زبان سے رابطہ قائم رکھیں۔ اسی کا دلچسپ پہلو ابراہیم بھی آپ نے جو دیکھا ہوگا، اور اس کو میرے خیال میں ہر سوسائٹی میں آپ نے اس کو ایک دیکھا ہوگا، اگر اس کا ریورس اینگل آپ پاکستان کے اندر دیکھیں یا ان علاقوں کے اندر دیکھیں کہ جہاں سے اکثر لوگ آیا کرتے ہیں، وہاں پہ گھروں میں والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انگریزی زبان بولیں، انگریزی زبان سیکھیں، اسکولوں میں پڑھواتے ہیں انگریزی اسکولوں کے اندر اور ہر جگہ پہ کہ جو اردو تو بچہ سیکھ ہی لے گا، اردو تو بولنا آتی ہے، گھر کی جو ہے سمجھیں کہ بولنے والی زبان ہے، اس کو انگریزی آنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انگریزی سے جو جڑا ہوا وہاں کا ایک پورا ماحول ہے، معاشرہ ہے، کلچر ہے، جو ایک ترقی کی سیڑھی جانی جاتی ہے اس معاشرے کے اندر، اس وجہ سے زبان کو لوگ وہاں پہ فوقیت انگریزی کو دیتے ہیں۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ اس کے کچھ مختلف جو ہیں وہ ڈائنامکس ہیں، اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روحان، نیکسٹ کالر کو آپ شریک کر لیں۔ جی السلام علیکم کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمود صاحب فرمائیے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ٹاپک بڑے اچھے لے کے آتے ہیں، اور یہ ٹاپک جو ہے نا ایسے جیسے میرے ساتھ بیتے ہوئے ہیں سارے۔ بات یہ کہ میں جب میرے بچے پیدا ہوئے تو ہم ان کو لے کے ہالیڈیز کے لیے پاکستان جاتے تھے، تو وہ اردو سیکھنے کے شوق میں وہ اردو سیکھ لیتے تھے۔ بچوں تک تو بات رہی، جب وہ 15-16 سال کے ہوئے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا پاکستان جانا، وہ پھر اپنی ہالیڈیز پہ جانے کے لیے تیار ہوئے، یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، انڈیپینڈنٹ ہو۔ اب میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ اس زبان سے بہت دور ہیں، بچوں کو تو ہم نے سکھائی، وہ ہم سے میری بولتے بھی ہیں۔ اب یہ لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو آگے نہیں بتایا، نہ وہ لے کے جاتے ہیں پاکستان ان کو، نہ وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ وہ ماں باپ بھی ان کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، وہ بھی انگلش بولتے ہیں۔ میرے گرینڈ چلڈرن جو ہے نا وہ 3 اردو کے لفظ جانتے ہیں۔ ایک جانتے ہیں وہ دال چاول کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں ایڈی، عید مبارک کہتے ہیں اور ایڈی لیتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں پانی۔ صحیح۔ 3 لفظوں کا سوال، وہ کوئی اردو کا لفظ نہیں جانتے۔ 3 لفظ وہی ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے اور نہیں کو۔ اور یہ بڑی مشکل ہو گیا اردو کو ہمارے لیے ان کو سکھانا، کیونکہ ان کے جو والدین ہیں وہ خود نہیں سکھاتے ان کو۔ جو ہمارے بچے ہیں انہوں نے سیکھا ہے اردو بولنے تک، ہمارے ساتھ اردو بول لیں گے، آپس میں انگلش ہی بول لیں گے۔ یہ بڑی پرابلم ہو گئی تیسری جنریشن کے لیے نا، ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے اگلی جنریشن کے لیے وہ ان کو تیار نہیں کر رہے۔ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ بچے سیکھیں بھی، پڑھیں بھی، ادھر بھی کیا کچھ، پاکستان سے ان کو بکس بھی لا کے دینی، لیکن ان کا انٹرسٹ جب بڑے ہوتے گئے انٹرسٹ کم ہوتا گیا، جب ان کی اپنی اولاد ہوئی تو بالکل انٹرسٹ چھوڑ دیا۔ اب یہ پرابلم ہے کہ گرینڈ چلڈرن جو ہے نا وہ بالکل اس زبان کی طرف نہیں جا رہے۔ اس میں ہمارا قصور بھی نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کو نہیں سکھا رہے، یہ ان کا قصور ہے، ہمارا نہیں۔ ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہوا ہے کہ ان کو اردو کی طرف لے کے گئے ہوئے، ہم ہر سال لے کے بھی جاتے تھے، سیکھتے تھے، سیکھی بھی انہوں نے، لیکن آگے انہوں نے پاس نہیں کی۔ یہ ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں۔ صحیح، نہیں بہت اچھی محمود صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کی ماشاءاللہ سے، بڑی اس کو مختصراً آپ نے ایک پوری تاریخ دہرا دی، جسے کہہ لیں کہ کسی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو جنریشن ہوگی وہ بالکل ہی گورے ہی ہوں گے۔ یہ ہے، اس میں ہماری بھی ہے کہ ہم یہاں آنا چاہتے تھے
تو جب میں پاکستان میں ینگ تھا تو میں انگریزی بولنا شروع کی تھی. وہ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے انگلینڈ جانا ہے. تو انگلینڈ جانے کے چکر میں یہاں آ گیا. تو جو باقی ٹائم جو نا اپنی جنریشن جو ہے نا پوری کی پوری اس کو زندہ تو رکھا لیکن کیری آن نہیں کر سکا. یہ میری ایک زندگی میں ایک نظر رہے گی. اچھا کیا اس میں ہمارا کوئی قصور تو نہیں ہے. وہ تو نہیں بالکل رہتے ہیں یا کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات جو ہے وہ چھوڑی جی ہم نے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جی بالکل محمود صاحب بالکل بہت شکریہ آپ نے کال کی, اپنی رائے جو ہے اور بلکہ اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, اپنی فیملی کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی شیئر کیا. ناظرین آپ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کے ہاں کوئی سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو موجود ہے اس کی اردو کے ساتھ یا جو علاقائی لینگویج ہے اس کے ساتھ ابھی کمٹمنٹ موجود ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ موجود ہے, تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے لیے کوئی خاص تراکیب, کوئی خاص ذریعے جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. اچھا روحان دیکھیں, ایک سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ تو بہرحال یہ کہ یہ جو بات آپ نے کی نا, اور جو بات ابھی محمود صاحب کر رہے تھے, اور یہ بالکل ایک واضح چیز موجود ہے کہ جو تہذیب اور جو ایک ثقافت یا کلچر یا وہ جو غالب ہوتی ہے, اور غالب اب آج کل کے زمانے میں تو اکانومیکل جو غلبہ ہے, جو معاشی غلبہ ہے, وہی سب سے بڑا جو ہے نا وہ غلبہ تصور کیا جاتا ہے. تو وہ تہذیب اور وہ ثقافتیں جو معاشی طور پر غالب ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی لینگویجز کو اڈاپٹ کرنا اور اس کو اختیار کرنا اور اس کے اندر مطلب کوشش کرنا کہ وہ رنگ جو ہے اپنے اوپر اختیار کیا جائے, یہ بہت ایک نیچرل سی فینومینا ہے یہ. اور یہ آج نہیں, ہر دور کے اندر یہ رہا ہے کہ جب جو تہذیب, جو ریاستیں, جو سلطنتیں غالب رہی ہیں, اس کو وہاں آنے کے لیے لوگوں کی کوشش ہوا کرتی تھی, اور اس کے بعد اسی رنگ کے اندر رنگنے کی جو ہے وہ اسی رنگ کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی جو ہے وہ کوشش ہوا کرتی تھی. ناظرین اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, کیا گھر میں اردو زبان جو ہے وہ بولنا ضروری ہے؟ اپنی علاقائی زبانوں کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے اس کا جو ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور زندہ رکھنا چاہیے, اس کے لیے ایک کوشش کرنی چاہیے؟ اس ٹاپک کے اوپر آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روحان آپ نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں. جی بالکل. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام جناب. افضال صاحب فرمائیے. بات یہ جی, ایک علاقائی زبان ہوتی ہے اور ایک نیشنل زبان. نیشنل زبان جو ہے نا وہ پہچان ہوتی ہے. علاقائی زبان چاہے جتنی پیاری میٹھی ہو, نیشنل زبان سے توجہ کم نہیں کرنی چاہیے. اللہ بیل. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی اچھی بات کی. اور ابراہیم بھائی ایک بڑا ایک پہلو بار بار میرے خیال میں ہمارے کالرز کے بھی آپ کی بات چیت میں آ رہا ہے کہ پہچان, تہذیب, شناخت یہ زبان سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ کتنی میرے خیال میں ایک سوچنے والی بات ہے کہ عمومی حالات کے اندر ہم اس حوالے سے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں, سن کیا رہے ہیں, بچوں کو سنا کیا رہے ہیں, لیکن کس قدر جب ہم بات چیت کر رہے ہیں تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ در حقیقت جس زبان کا آپ استعمال اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں اسی تہذیب کو بھی آپ پروان چڑھا رہے ہیں. اگر آپ انگریزی تہذیب کو اور انگریزی زبان کو استعمال کرتے ہیں تو قدرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس تہذیب کے اصول جو ہیں وہ اس زبان کے ذریعے سے ذہنوں کے اندر پیوست ہوتے چلے جائیں گے. اچھا روحان, اسی کو جو ہے نا میں کنٹینیو کروں گا. میرا اپنا جو مشاہدہ ہے اس کو میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے ہاں جو اردو زبان کے اندر جو ٹی وی چینلز یہاں پر براڈ کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں جو اکثریت ہے وہ اکثریت ٹی وی چینلز کی وہ نیوز ہے. اور ہم یہاں یہ جو پاکستانی فرسٹ جنریشن جو بالخصوص میں کہوں گا, اور سیکنڈ جنریشن کا بہت تھوڑا سا طبقہ, مگر جو یہاں جو مائیگرینٹس ہیں جو پاکستان سے آئے, وہ ان کا اردو زبان کے ساتھ جو اردو ٹی وی چینلز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق ہے نیوز چینلز کے ساتھ میں. ایسا ہی روحان بالکل میجورٹی جو ہے ان کے گھر ٹھیک ہے. اچھا وہ جو 2 3 4 جو چینلز ہیں نیوز چینلز جو چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے اس کانٹینٹ میں کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس کانٹینٹ کے اندر ایک لڑائی جھگڑا ہوتا ہے بنیادی طور پر, سیاسی ایک لڑائی جھگڑا, سیاسی جو جس کو کہنا چاہیے کہ
کہ جس کو دیکھ کر یہاں کے جو ایک پروان چڑھی ہوئی جو نسل ہے وہ اس کو کسی بھی طور پر جو ہے وہ پسند نہیں کر رہی ہوتی ہے. کرپشن ہے, مہنگائی ہے, غربت ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ہر خبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک منفی, کوئی نہ کوئی ایک نیگیٹو پہلو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک وہ جو وینیو ہے نا کہ آپ کے بچے جو ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں, وہ وینیو وہاں پر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک وینیو ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے جو انٹرٹینمنٹ کا جو سیکشن ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہاں کی جنریشن اگر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھتی ہے, کسی اردو ٹی وی کے سامنے, تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بیٹھتی ہے, ورنہ نیوز کے اندر جو ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے لینگویج کا, اگر چلیں گھر کے اندر تو جو آپ کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ تو بہت کم ہوتی ہے نا, مگر آپ کوئی باقاعدہ ایک پراپر جو کمیونیکیشن ہے جو وہ سنیں اور سن کر سیکھ رہے ہوں, تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو وینیو ہے وہ وہاں پر کلوز ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, کیونکہ آپ کی مطلب یہ سب سے اہم واقعی میں سوچنے والی بات ہے اس حوالے سے کہ ایک انسان کی حیثیت سے اگر جو ہم اپنے ذہن کے اندر کوئی چیز اتار رہے ہوتے ہیں وہ یا ہم پڑھ کے اتارتے ہیں, دیکھ کے اتارتے ہیں, یا سن کے اتارتے ہیں, کسی بھی حوالے سے, یا دیکھتے اور سنتے ہیں. تو اگر ان سمجھیں کہ حواس خمسہ سے اگر کوئی چیز ایسی مہیا نہیں کی جا رہی ہے کہ جو اسی زبان کے اندر ہو کہ جس کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں اگر والدین بھی, بلکہ وہ ایک ایسے تناظر میں لے کے چلی جائے گی کہ انسان اس کو دیکھنے سے بھی اوائڈ کرے گا کہ یار اس کو دیکھ کے مجھے کیا کرنا ہے, تو آپ وہ ماحول زبان کے بولنے کا, سمجھنے کا, سیکھنے کا شاید مہیا نہیں کر سکتے یہاں پہ کہ جس کے ذریعے سے زبان کو زندہ رکھا جا سکے. اور وہی بات ہے کہ پھر آپ کے پاس سمجھیں کہ جو ایک ارادی یا غیر ارادی طور کے اوپر راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ بچوں کی فیملی کے طور پہ جب وہ انٹرٹینمنٹ کے سیکٹر میں جاتے ہیں تو انگریزی زبان ہو جاتی ہے, اور پھر اسی تہذیب کا اثر اور اسی جو سمجھیں کہ شناخت کا اثر جو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ کتنی حیران کن بات ہے ابراہیم, میرے خیال میں کہ صرف زبان کا جو فرق ہے, اب اردو زبان کے اندر جو سمجھیں کہ آپ, تم اور تو کی تمیز ہے, اس کے اندر 3 تہذیبی تناظر ہیں کہ جن میں آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بہت خوب. اور انگریزی میں آپ اس کو یوں کہتے ہیں, انگریزی میں آپ کے پاس وہ ایک سمجھیں کہ وہ لفظ ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس تہذیب جو 3 مختلف تناظر میں اردو کے اندر آپ کو دے سکتا ہے, کہ انگریزی آپ کو یہ دے ہی نہیں سکتی تہذیب. تو یہ ایک بڑا ایک سوچنے والا پہلو ہے کہ یقیناً ایک خبروں کا اثر ہے, روحان آپ اور ان تمام چیزوں کا اثر ہے, لیکن آپ تو اور تم کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کریں گے بریک کے بعد. بریک سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, ان کو شامل کر لیں اور اس کے بعد پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. جی روحان. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام, سید اقبال عرض کر رہا ہوں. دوبارہ بس ایک منٹ سے کم ہی محمد ابراہیم جمالی صاحب نے جو بات کی بڑی پیاری کی ہے کہ نیوز سے وابستہ تمام لوگ اور بچے دیکھتے ہیں, اور بالکل صحیح ہے, منفی لڑائی جھگڑا یہ وہ, اور دوسرے جیو ٹی وی میں زیادہ تر جو ہے نا طلاق اور وہ ایسی چیز فحش قسم کی اچھا نہیں لگتا ہے. تو ابراہیم جمالی صاحب نے بہت اچھی بات کی. تو اس میں کیا ہوتا ہے, میرے نواسے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں دیکھو یہ ووٹ کی خرید و فروخت ہو رہی جو کہ اچھا نہیں ہے, اور یہاں انگلینڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ڈیو ٹو پاورٹی, ڈیو ٹو الٹریسی وی ٹاک لائی. ہمیں اصل میں سچ بولنا چاہیے. حضور نے ہمیشہ سچ بولا, اسی لیے اسلام پھیلا. اس صورت سے ہم بدلاتے رہتے ہیں, اور یہی گھر میں کہنا چاہیے. بہت بڑی اچھی بات کی. بالکل بریک پہ ہمیں جانا ہے پھر بریک. جی بالکل روحان, 1 منٹ کے بعد ہمیں بریک پہ جانا ہے. اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ہم نے اردو زبان کے حوالے سے بات چیت کی ہے. ناظرین, جو بات چیت ہوئی کہ یہ زبان جو ہے محض ایک کچھ اپنا معافی ضمیر جو ہے وہ بتانے کے اور وہ اس کو سمجھانے کے لیے ہی استعمال نہیں ہوتی, بلکہ یہ آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے, اور اس زبان کے ذریعے سے آپ کی جو اپنی ایک شناخت ہے, اور اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر آپ کی جو تہذیب اور تمدن اور آپ کا جو رہن سہن ہے, آپ کا جو اخلاق اور کردار ہے, وہ اس سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. بہت خوبصورت ایک مثال جو ہے تو, تم اور آپ کے دیے کہ یہ بظاہر 3 الفاظ ہیں کسی سامنے والے کسی کو مخاطب کرنے کے لیے, مگر ان تینوں کے درمیان جو کلاسیفیکیشن کی گئی ہے, وہ کلاسیفیکیشن بہت ساری زبانوں کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے, وہ معدوم نہیں ہے. وہ ادب, وہ رکھ رکھاؤ, وہ جس کو کہنا چاہیے آپ کو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا جو اظہار ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کیا گھروں میں اردو زبان جو ہے وہ بولنا ضروری ہے, اور اس کو کس طریقے سے اس سلسلے کو ہم آگے کی طرف بڑھا سکتے ہیں اردو کو فروغ کے لیے, اردو کو زندہ رکھنے کے لیے برطانیہ اور یورپ کے اندر. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین ویلکم بیک، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آؤ بات کریں، ہم بات کر رہے ہیں گھروں میں اپنے گھروں کے اندر اردو زبان بولنا ضروری ہے، اور خاص طور پر یہاں برطانیہ کے اس معاشرے کے اندر یورپ میں رہتے ہوئے اپنی زبان کو اپنی نسل اور اس کے بعد اگلی نسلوں تک کس طریقے سے زندہ رکھا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ بہت سارے کالر جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور جو ایک اوورال اب تک کا جو ڈسکشن ہے اس کو میں یہ چاہوں گا کہ روحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تھوڑا سا سمرائز کریں اور اس کے بعد پھر ہم آگے اس گفتگو کے سلسلے کو لے کر چلیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلی فون لائن ہے وہ ضرور اوپن ہے۔ کیا گھروں میں اردو زبان بولنی ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے مشاہدات، اپنے تجربات اور اپنی جو آپ نے کس طریقے سے اپنی نسل اور اس کے بعد اگلی نسل کے اندر اپنی جو زبان ہے، جو آپ کی اپنی مادری زبان ہے یا اردو زبان ہے، اس کو کس طریقے سے منتقل کیا اور کس طریقے سے منتقل کرنے کی آگے کوشش کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ اپنے مشاہدات اور تجربات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اور شامل ہوں۔ کچھ اور کالر شامل ہو رہے ہیں۔ روحان، آپ اگر نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں۔ جی جی جی، السلام علیکم کالر، السلام علیکم، آواز میرے خیال میں آپ کی آ نہیں رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، امید ہے کہ آپ مجھے سن سکتے ہو، مجھے نہیں پتا انشاءاللہ۔ آ رہی ہے آپ کی آواز، آئیے کہیے۔ اچھا شکریہ۔ پہلے تو مجھے معافی مانگنی ہے کیونکہ میں نے 2 ہفتے پہلے آپ لوگ کو شادی والے سیشن میں کال کیا تھا، انگلش میں بات کی تھی، جس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ بعد میں مجھے اردو میں کرنی چاہیے تھی کیونکہ اردو چینل ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ابھی میں اپنے ہسبینڈ سے اس کی امپورٹنس پوچھ رہی تھی کہ ہم اردو پہ اتنا زور دے رہے ہیں جبکہ پنجابی ہر ساری، تو میرے شوہر نے کہا کہ اردو میرے خیال میں پنجابی بھی اردو میں ہی لکھی جاتی ہے، پنجابی کے اپنے کوئی الفابیٹ نہیں ہے جی، نہ سندھی کے ہیں نہ کوئی اور لینگویج کے ہیں۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، میں بڑی حیران ہوئی سوچ کے کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کروں۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا جو بچے ہیں ان کو میں نے غلطی ہے کہ اردو نہیں سکھائی، جس کا ان کو بڑا دکھ تھا۔ میرے بچے جب انہوں نے عربی لینگویج کو ماسٹر کیا ماشاءاللہ، تو وہ کہنے لگے کہ امی اگر آپ نے اردو سکھائی ہوتی تو عربی ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہوتی اس کے الفابیٹس کی وجہ سے۔ تو بس مجھے یہ 3 پوائنٹ آپ سے شیئر کرنے تھے۔ لیکن اردو جیسی خوبصورت زبان نہیں ہے، جیسے علامہ اقبال کی شاعری اتنی مشہور ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے بڑے بڑے شاعر ہیں، اور بہت زبردست اس کی ڈیپتھ ہے اردو کی جو بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم کے پاس اتنی پیاری ایک زبان ہے۔ اور انڈیا بھی آپ دیکھیں کہ جب اپنی فلمیں وغیرہ ہندی کہتے ہیں، کوئی ہندی تو ہوتی نہیں، سب اردو ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے اس کو ہندی ہے، جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگ اردو کو اردو کیوں نہیں کہہ سکتے، اس میں کیا ایشو ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہم فرسٹ جنریشن جیسے میں ہوں، ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس زبان کو، اور اپنے بچوں سے ہمیں کرنی چاہیے، اور میری گرینڈ ڈاٹر سے تو مجھے اب ضروری کرنی ہے کہ ان لوگوں کو پنجابی بھی سیکھنے ملے اور اردو بھی انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور اپنا ایک اپنی رائے بھی، ایکسپیرینس بھی، اور ایک نئے عزم کا جو ہے وہ بھی اظہار کیا۔ تو بہت اچھا۔ جیسے روحان، جو اردو زبان کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اچھا پنجابی کا تو پاکستان میں اس طریقے سے رسم الخط نہیں ہے، مگر جو سندھی، پشتو وغیرہ جو ہیں ان کا ایک رسم الخط ہے، مگر اس کے جو رسم الخط ہیں، اس کے جو الفابیٹس ہیں، لیٹرز ہیں، وہ مور اور لیس تقریباً وہی ہیں جو اردو میں، عربی میں، کچھ تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ، کچھ وہ الفاظ کے جو عربی میں نہیں ہوتے وہ اردو میں، کچھ اردو میں، اور اس کا کچھ اور ایڈیشن جو ہے وہ سندھی لینگویج کے اندر جو ہے وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے پشتوں میں کچھ نقطے اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ نیچے، مگر مور اور لیس تقریباً جو ہے وہ سیم اور سملر جو ہیں وہ ایک لینگویج جو ہے وہ دوسری لینگویج کے بہت زیادہ سملر ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اردو زبان کی۔ روحان، یہاں جو یو کے کے اندر جو ہماری گجراتی کمیونٹی ہے، اس کے جو مدارس موجود ہیں، جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہاں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور بلکہ ان کے جو ریلیجیس جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں وہ اردو زبان پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور باقاعدہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو جو محسوس ہوتا ہے سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو ہے، اگر آپ چلے جائیں کسی اس طریقے کے علاقوں کے اندر، تو ان کو اچھی طریقے سے آتی ہے، بولنا بھی آتی ہے، بولتے بھی ہیں، اور ان کو تو پڑھنا بھی آتی ہے۔ بے شک بے شک، اور یہ بڑی اہم بات ہے ابراہیم میرے خیال میں کہ یہ ایک
ایک سمجھیں کہ کمیونٹی کی سطح کے اوپر اس کے اندر باقاعدہ کوششوں کے ذریعے سے لوگوں نے اس کو زندہ رکھا ہے اپنی کمیونٹیز کے اندر بڑے پیمانے پہ. تو میرے خیال میں عمومی طور پہ ہمارے پورے ایک سمجھ لیں کہ کمیونٹی کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ اب شاید اثر پذیر نہ ہے, لیکن کچھ کمیونٹیز نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور اسی کو اگر ہم موازنہ کر لیں دوسری کمیونٹیز سے بھی ہے ابراہیم, تو حیران کن بات, آپ نے بھی اس کا احساس اس کو دیکھا ہوگا اکثر جگہوں کے اوپر, فرانسیسی بچہ دنیا میں کہیں پیدا ہو جائے وہ ہمیشہ فرانسیسی زبان بولتا رہے گا. صدیوں سے بولتے آ رہے ہیں, صدیوں تک بولتے رہیں گے. کہیں بھی چلے جاتے ہیں وہ فرانسیسی نہیں چھوڑتے. پرتگالی زبان ایسی ہے. چائنیز کو آپ دیکھ لیں, چائنیز زبان جو ہے پوری دنیا میں چائنیز یہاں چلے جاتے ہیں وہ مینڈرن ضرور بولتے ہیں, وہ بولتے رہتے ہیں, کئی نسلوں تک بولتے ہیں. بچے ان کے جو ہے وہ چائنیز زبان کو ضرور بولتے ہیں. اردو اور ہماری کچھ سمجھیں کہ علاقائی زبانیں ان کی کچھ کہہ لیں کہ بدقسمتی رہی ہے میرے خیال میں. اور اسی سے جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک حاوی تہذیب جو ہے وہ ایسی حاوی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے جب تک کوئی کمیونٹی مکمل اس کے اوپر سمجھیں کہ اس کی سوچ کے ساتھ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے. اور دوسرے ابراہیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ میرے خیال میں, تھوڑا سا اس موضوع کو اگر آپ دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں, اردو بولنا بھی جو ہے وہ کافی مشکل ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ اس چیز کو غور کریں, اردو کے اندر ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر زبان کے الفاظ کو اندر اپنے جذب کر لیتی ہے, جس کو لشکری زبان بھی ہم اکثر کہا کرتے ہیں نا, کہ اب آپ کسی ایک جملے کو یا 2 یا 3 یا 5 جملوں کو مسلسل اردو کے اندر ربط کے ساتھ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو اس کے اندر انگریزی کا زبان کوئی نہ کوئی استعمال کرنا پڑتا ہے, اس زبان کا کوئی لفظ آئے گا یا کسی اور زبان کا کہیں نہ, خصوصاً انگریزی زبان کے لفظ آتے چلے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات سمجھ لیں کہ گھر میں بات چیت کے لیے بھی آپ کو انگریزی اردو ملی جلی جو ہے وہ سمجھیں کہ بولنا پڑتی ہے, جس کی وجہ سے اگلی جو نسل اچھا ہوتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا, اور اس کی وجہ جو بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنی ترقی ہو رہی ہے نا, مادی ترقی جس کو کہتے ہیں, جو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس میں وہ جو ساری ٹرمینالوجیز ہیں, وہ جو سارے جن کو کہنا چاہیے کہ ایجادات ہیں, جو انوینشنز ہو رہی ہیں, جو اکوپمنٹ بن رہا ہے, جو مشینز آ رہی ہیں, وہ ساری کی ساری ان مشینوں کے, ان سب اکوپمنٹ کے, ان کی جو سافٹ ویئر کے, ہارڈ ویئر کے, ہر کسی کے جو نام ہیں وہ نام انگریزی کے اندر ہیں. اور چونکہ جس نے بنائے ہیں اس کا جو ہے وہ ایک نام رکھا ہے, اس نام کو جو ہے آپ ٹرانسلیٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو بہرحال کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس میں آپ کے پاس جو ہیں کچھ لمٹس ہیں, مگر ایک اوور آل جو ہے وہ جیسے میں نے کہا نا کہ, اور آپ نے بھی بہت ساری مثالیں دیں دنیا کے مختلف حصوں کی. ہم یہاں اگر اپنے یو کے کے اندر ہی جو ہماری بر صغیر کی جو دیگر کمیونٹیز ہیں, اس میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کا اپنی زبان کے ساتھ زیادہ ربط ہے بنسبت ہم پاکستانیوں کے, کہ ہماری جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن یہاں پر اس وقت پروان چڑھ رہی ہے, وہ قریب ہماری اپنی مادری زبانوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس سے رابطہ جو ہے وہ ان کا برقرار نہیں رہ پایا. مگر اگر ہم بر صغیر کی اور جو دیگر کمیونٹیز یہاں اس یو کے اندر موجود ہیں, ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا ربط آج بھی کسی انداز میں کم تو ضرور ہوا ہے, مگر آج بھی موجود ہے. بنگالی کمیونٹی دیکھیں اپنے گھروں کے اندر, آج سیکنڈ تھرڈ جنریشن جو موجود ہیں وہ بنگالی بولتے ہیں, وہ گجراتی کمیونٹی ہے, اور اس طریقے سے اور بہت ساری کمیونٹیز آپ دیکھ لیں گے. بالکل ایسا ہے ابراہیم, یہ بہت بڑا نقصان ہے, کیونکہ خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جو عمومی بول چال کی زبان تھی جو آج سے کچھ سالوں صدیوں پہلے تک تھی, وہ فارسی ہوا کرتی. گھروں کے اندر فارسی بولی جاتی تھی. ہماری نانی مجھے بتاتی ہیں کہ جی جب ہم گھر کے اندر یا اس میں بات چیت ہوتی تھی تو اکثر فارسی کے اندر محاوروں کا استعمال, اس کی ایک سمجھے کہ عام بول چال کے اندر فارسی کے الفاظ کا استعمال وہ بے تحاشا تھا. یہ جو پورا ایک ہمارا سمجھیں کہ ایک مذہبی جتنا لٹریچر موجود ہے فارسی کے اندر یہ سب موجود ہے. شاہ ولی اللہ سے لے کے, شاہ ولی اللہ پہلے جو شاہ ولی اللہ دہلوی جو تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اردو زبان میں, ان کے بیٹے جو تھے اردو زبان کے اندر انہوں نے قرآن کا ترجمہ پیش کیا تھا. اس سے پہلے تو فارسی استعمال ہوتی تھی. درس نظامی جو ہے یہ پورا فارسی کے اندر پڑھایا جاتا تھا, لیکن اس کی عام بول چال معدوم ہوتی گئی اور وہ آپ بالکل ہی ناپید ہو گئی. اور اردو کو بھی اب تو میرے خیال میں یہی زوال نہ چاہتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ برطانیہ میں ہماری کمیونٹی بلکہ پاکستان میں بھی اب تو یہی حال ہے کہ اردو بولنے والے, لکھنے والے, پڑھنے والے, سمجھنے والے اور اچھی بولنے والے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا نقصان جو آپ نے شروع میں ابراہیم بھائی بالکل جس سے آغاز کیا تھا پیش لفظ کے اندر,
کہ یہ ایک جو ایک سمجھے کہ ربط ٹوٹے گا زبان کا، اس سے جڑا ہوا ہمارا پورا جو ایک کتب کا خزانہ ہے اس سے رابطہ ٹوٹے گا، جس میں تفاسیر، اور ہمارے سید صاحب نے جو کال کر کے کہی تھی، حمد و نعت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے کہ جس سے لوگوں کا راستہ ٹوٹے گا، جس کا پورا ربط ٹوٹ جائے گا. تصانیف کا انبار ہے، پوری اردو ادب ہے. آپ مطلب آپ شاعری دیکھ لیں، نظم دیکھ لیں، نثر دیکھ لیں، تو آپ وہ اب اگر ہم اردو غزل کے اوپر ہی بات کر لیں، یا آپ کسی بھی اس کے ایک صنف کے اوپر، اگر آپ اردو مرثیہ کے اوپر بات کر لیں، مطلب جتنا کام اردو زبان کے اندر ان تمام اصناف کے اندر ہوا ہے. تو اب جو بات آپ نے کہی نا ایگزیکٹلی، اچھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے میں اس کانسپریسیز کے اوپر نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر کچھ چیزیں باقاعدہ جو ہے وہ ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ امپوز کی گئی ہیں پاکستان کے اندر بھی، اور جس کے اندر یہ جو بڑے بڑے جو اردو کے شعراء جو تھے، ان کے جو کلام تھے، یہ اردو کی کتابوں کے اندر، درسی کتب کے اندر، وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریموو کیا گیا ہے، اس کی جگہ جو ہے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ ایڈ کی گئی ہیں. تو اس کے ذریعے سے ایک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ وہاں پر آیا ہے، اور وہ تو خیر ایک بہت ہی مختلف سا ٹاپک ہے. مگر یہ کہ یہاں یو کے اندر اب آپ کیا سمجھتے ہیں، برطانیہ یورپ کے اندر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اس معاشرے میں، کیونکہ یہاں تو اب ہم لوگ جو موجود ہیں نا، وہ تو ہماری تو اب اگلی جنریشن جو ہے وہ یہیں جو ہے وہ آگے پلنا ہے، بڑھنا ہے، تو یہ کس طریقے سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا اس حالات سے سمجھوتا کرنے کہ ہاں ٹھیک ہے اگلی اور اس کے بعد اگلی نسل جو ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی لینگویج کے لحاظ سے، اور اب ہمارا فوکس بس یہ ہونا چاہیے کہ وہ جی اچھے برطانوی جو ہے وہ مسلمان بنے. تو آپ کیا اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ابراہیم بھی ایک چیز تو بالکل اس پہ سمجھیں کہ شرح صدر ہونا چاہیے کہ بول چال کے اعتبار سے اردو زبان کو زندہ گھروں میں رکھنا چاہیے. صحیح. چاہے بچے پڑھ نہ سکیں، لکھ نہ سکیں، کیونکہ وہ تو اب سمجھیں کہ بالکل ہی معدوم ہوتا جا رہا ہے، لیکن بول چال کے اعتبار سے میرے خیال میں گھروں کے اندر اردو کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، کیونکہ جو وہی ساری بات ہے کہ اس سے پوری ایک تہذیب جڑی ہوئی ہے، اس سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، اس سے تصانیف اور پوری جتنا پورا ایک سمجھے خزانہ جڑا ہوا ہے زبان سے. اگر وہ بول چال سے بھی محروم ہو جائیں گے، سمجھنے سے بھی قاصر ہو جائیں گے، یہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہوگا. اور اس کا بہترین ایک میں ابھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھا تھا ابراہیم اس حوالے سے کہ بچوں کے اندر کسی بھی زبان کو سیکھنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے بچپن سے ہی، کہہ لیں گے 2 یا 3 سال سے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین کس زبان میں بات کر رہے ہیں، کس زبان میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مخاطب کرتے ہیں، کیا چیز گھر کے اندر بولی جا رہی ہے، اور پھر 10 سے 11 سال 15 سال تک وہ سیکھتے رہتے ہیں. سب سے بڑی فائدہ مند چیز جو میں اس ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی بھی بچے کے ساتھ 15 سے 20 منٹ تک بیٹھ کے کوئی کہانی پڑھنا یا کہانی سنانا، جس زبان میں آپ کو سنائیں گے وہ زبان، وہ جتنی بچہ جو ہے سمجھے کہ اس کے اندر اس کے سمجھ بوجھ اور استعداد بڑھتی ہے، وہ کسی بھی اور چیز سے زیادہ بڑھتی ہے. ٹی وی سے زیادہ بہت آپ نے پریکٹیکل جو ہے یہ ٹپ ایک شیئر کی ہے، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور خاص طور پر محمود صاحب اور جو بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جن کے گرینڈ چلڈرن ہیں، اور کس طریقے سے وہ مزید جو ہے اس کو اپنے اس اردو کی جو ایکسپیرینس ہے اس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس اگلی نسل کو جو ہے وہ کسی طریقے سے انگیج کر سکتے ہیں لینگویج کے حوالے سے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کالر کو شامل کر لیں. جی روحان. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے آپ. جی میں ایڈنبرا سے بات کر رہا ہوں، اپنا میرا نام اعجاز ہے. جی اعجاز بھائی. آپ کے پروگرام میں فرسٹ ٹائم شامل ہو رہا ہوں میں. جی ویلکم، خوش آمدید، بہت خوش آمدید آپ کو اعجاز بھائی. جی ماشاء اللہ، تھینک یو جی. یہاں پر میں نے دیکھا ہے اپنی کمیونٹی کے اندر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اردو کے لیے پروموٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہاں جو انگلش ہے وہ تو آج اسکول کے اندر اور اس کے بعد جو باہر کا ماحول ہے اس سے بھی سیکھ جائے گا. اور جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ لینگویج بولے گا اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی ہائی ہوگا یقیناً، اور اس کو پھر جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹ کے اندر بھی کافی اس کو ایڈوانٹیج ہوتی ہے پڑھنے کے اندر. موسٹ آف زیادہ تر آپ ان کو نیوز کاسٹر دیکھیں، ان کو ایک سے زیادہ لینگویج آتی ہوتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی کمیونٹی کو، اپنے بچوں کو اردو کو پروموٹ کر کے سکھانا چاہیے. ماشاءاللہ میری 2 بیٹی ہیں، میں نے ماشاءاللہ دونوں کو جو ہے وہ یعنی
اردو سکھائیے، اور ماشاءاللہ وہ اردو ایسے بولتی ہیں کہ جیسے وہ پاکستان سے ہو گئے، حالانکہ وہ دونوں یہیں کی بون میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اردو کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اس سے بچے کا آئی کیو لیول کافی ہائی ہوتا ہے. یقیناً میں نے یہی میسج دینا تھا. بہت شکریہ، بہت خوب. اوکے جی، اللہ حافظ. بہت اچھا میسیج ہے، بہت کنسائز ہے، بہت اچھا میسیج ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت اچھی ٹپ بھی اس کے ذریعے سے ملتی ہے. اچھا روحان، دیکھیں اگر ایک جس طریقے سے انہوں نے بتایا نا، اور اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی ایکسپیرینس ہے، اگر ایک لڑکا لڑکی یہاں پر بروٹ اپ ہوتے ہیں اور ان کو اپنے اردو بولنے کے اوپر کانفیڈنس موجود ہے، ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میں جو اردو بول رہا ہوں اس کا کوئی مذاق بنے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کانفیڈنٹلی اس لینگویج کو آگے ٹرانسفر کرنے کے اندر معاون اور مددگار ثابت ہوگا؟ 100%. مطلب یہ تو انسانی ایک سمجھیں کہ ایک بنیادی شخصانہ انسان کے اندر ایک سمجھیں کہ یہ موجود ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس شخص کو اور وہ بڑھ کے اختیار کرتے چلے جاتا ہے. اگر ان کو وہ حوصلہ افزائی ملے گی، ان کو سمجھیں کہ وہ کہنے سننے کا ایک موقع ملے گا کہ جس کے اندر وہ جو کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زبان کے اندر اسے بیان کریں، غلطیاں کریں، صحیح کہیں، غلط کہیں. بچوں کو تو آپ صحیح چیز سمجھیں کہ 100% یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ جملے کی لغت کے اعتبار سے بالکل صحیح بات نہیں کی آپ نے. تو وہ جو کہیں میرے خیال میں اس پہ ان کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کہیں. جتنا زیادہ وہ کہیں گے، جتنا زیادہ وہ بولیں گے، اور انہیں یہ خطرہ نہیں ہوگا، انہیں یہ خوف نہیں ہوگا کہ جی میرا مذاق بنے گا، تو اس حوالے سے تو ان کو اور بہتری کا سامان ملے گا. اس میں ابراہیم بھی ایک بڑی اہم میرے خیال میں آپ نے نشاندہی کیا. اکثر جو محمود صاحب نے تذکرہ کیا کہ جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں، جب انہیں پاکستان لے کے جاتے ہیں ان کے والدین، تب ان کے اوپر یہ ایک سمجھیں کہ ایک ستم ظریفی سے کہہ لیجیے کہ جب وہ اردو وہاں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں مذاق بنتا ہے، کیونکہ وہاں تو معاشرے میں ہر کوئی اردو بول رہا ہے. تو جب وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جی میری اردو صحیح نہیں ہے، میں بولوں نہیں، میں خاموش رہوں یا میں اس کو اوائڈ کروں کسی بھی طریقے سے. تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماحول مہیا کریں اپنے بچوں کو، خصوصاً گھروں کے اندر، اور اس چیز کا بھی جب وہ پاکستان جائیں کہیں بھی جائیں کہ جب اردو بولیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، کیونکہ یہ وہ بچے ہیں کہ جنہیں سیکھ کے بولنا پڑے گی. ان کو معاشرہ، جیسے اعجاز صاحب کہہ رہے تھے، نہیں سکھائے گا اردو، انہیں ان کی درسگاہ اردو نہیں سکھائے گی، انہیں خود سے سیکھ کے اور بولنا ہے. تو اس کے لیے وہ جتنی چیزیں آپ مہیا کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ سمجھیں کہ جو آپ کی بات چیت ہے، بول چال ہے، تعلقات ہیں، اس کے اندر جتنی حوصلہ افزائی اور جتنی چیزیں مہیا کریں گے اسی قدر وہ بولیں گے. اسی کو جو ہے نا تھوڑا سا آگے میں کنٹینیو کروں گا، اور میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ایک تو یہ کہ بچے جو ہیں جب پاکستان جائیں نا، پاکستان کو جو وزٹ ہو ان کا، وہ اگر آپس میں یہ بات طے کر لیں کہ انہیں آپس میں جو ہے کسی اور کے سامنے انگلش نہیں بولنی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک معاملہ جو ہے نا، اور کسی دوسرے سے بھی جو ہے وہ کسی مطلب صرف اور صرف اردو میں، پنجابی میں، جہاں آپ پشتو میں، اگر آپ پختونخوا کے علاقوں سے، تو آپ اپنی لینگویج کے اندر جو ہے نا، وہاں کی اس لینگویج کے اندر جو ہے وہ سب سے بات چیت کرنی ہے. تو یہ بہت ایک اچھا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ اور جو کانفیڈنس ہے نا وہ بلٹ اپ کر کے لے کے آتے ہیں. وہ کچھ اور ہم اس طریقے کی ٹپس بھی شیئر کر لیتے ہیں، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. روحان، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آگے بھی آپ کے پروگرام میں ٹیلی فون کرتے، آپ دونوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. یہ آپ کا بہت اچھا پروگرام جو آپ کر رہے ہیں، اتنا اچھا کر رہے ہیں. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، سب سے بہتر یہ بات ہے جب بچے اسکول سے گھر آتے ہیں نا، ان کو پابندی لگائیں. ماں باپ خود بھی پنجابی اردو میں بات کریں، گھر میں تو پنجابی اردو ہی بولے. مجھے میرے ماشاءاللہ یا گرینڈ چلڈرن بھی ہیں، لیکن جب بچے اسکول سے آتے ہیں، یونیفارم اتارا، کیا بات ہے، بس سیدھا اردو پنجابی میں بات کرو. انگلش تو آنی آنی ہے، لیکن ہمارے بچے پاکستان جاتے وہ سارے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہ تیرے بچے پنجابی بولتے، تیرے بچے. میں کہہ رہا خود بول دیے نا، انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں عموماً کرا جانے سلام کرو جواب بھی کوئی نہیں، انہوں نے پتہ نہیں میں کی کہہ رہی ہیں. لیکن بچے نو آپ سکھانا چاہیے اردو پنجابی، یہ بہت ضروری ہے. پاس کرا تو بالکل سلام کا پتہ ہی نہیں ہے. میں کہنے گورے کسی پال لے، میں یہی سوال بھائی کم از کم تمہیں اردو پنجابی ساری زبان ہے، سارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری اصل زبان کیڑی. انگلش تو بولن گے بولن گے، لیکن اسی پنجابی اردو بول سکتے ہیں بچے. ماشاءاللہ میرے سارے بچے اردو پنجابی بولتے، لیکن ایک جگہ جاؤ
السلام علیکم. Who is there? What you say? Oh, what you say کہ بچہ سکھایا کی مہربانی کر کے جڑا پروگرام تسی پیش کرے میں روز دیکھتے تواڈے پروگرام بڑے ہی پسند سارے پروگرام اچھے آ رہے لیکن اے بہت اچھا تسی نقطہ چکیا ہے اپنے بچوں نوں سکولوں آن یونیفارم اتارے پنجابی اردو چ گل کرو سب تو بیسٹ ہے. بہت شکریہ. اوکے اللہ حافظ. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اچھا روحان دیکھیں جو ہم گفتگو کر رہے تھے نا اس میں آپ نے ایک بہت اچھی ٹپ دی تھی کہ بچوں کا خاص طور پر اس ایج کے بچے جو کہانیاں سنتے ہیں اور کہانیوں میں جن کا انٹرسٹ موجود ہے. اچھی کہانیاں جو ہے نا یہ بچہ ٹین ایج سے پہلے تک جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ موجود رہتا ہے اس کے اندر نا. اور اچھا وہ کہانیوں کا لیول جو ہے وہ یقیناً چینج ہو جاتا ہے. وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کو جو ہے وہ بیبی شارک جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو وہ مطلب گریجولی جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ اگر آپ اس کے انٹرسٹ کے مطابق اس کو اس کی اسٹوریز اور کہانیاں جو ہیں وہ دینا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. تو یہ کہانیاں ایک بہت آپ نے ایک اچھا وہ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ میں بچے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک آپ اپنا جو پاسٹ ہے نا, اپنا جو ایک ماضی ہے, اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا, کسی شہر کا, گاؤں کا, دیہات کا, وہ شیئر کرنا شروع کرتے ہیں اردو کے اندر. اور یہ اس کو روزانہ 2-3 مطلب ہفتے میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اس طریقے کا ایک معمول. تو یہ بھی ایک اچھا بہت جو ہے نا وہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ایک اچھا معاون جو ہے مددگار ثابت ہوتا ہے بچے کے لیے زبان سیکھنے کا اور زبان کو برقرار رکھنے کا. پھر ایک اور چیز جو ہمارے گھر میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, ایکسپیرینس ہوتی ہے, وہ یہ کہ پرانے جو مزاحیہ ٹائپ کے جو ڈرامے ہیں پی ٹی وی کے دور کے وہ خاص سے زیادہ یہ لاک ڈاؤن کے اندر دیکھے گئے اور بچوں نے بہت انجوائے بھی کیا اور خود فرمائش کر کے کہ جی وہ فلاں والا جو پروگرام ہے نا بہروز سبزواری اور ان کے جو پروگرامات ہیں بہت سارے مزاحیہ, ٹھیک ہے, اس میں ان کا انٹرسٹ بھی, لینگویج بھی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو بھی ملتی ہیں کیونکہ اس دور کے جو ڈرامے ہوا کرتے تھے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا تھا. تو اوور آل بہت ساری کچھ آپ بھی اگر کوئی ٹپ مزید شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. پروگرام کے ہم آخری حصے کے اندر موجود ہیں. بنیادی چیزیں ایک تو یہ کہ اپنی زبان, جیسے میں کالر نے کہا کہ گھر کے اندر آپ ایک کہہ لیجئے کہ یہ اصول ہے کہ گھر کے اندر اپنی زبان بولی جائے گی. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہانیاں پڑھنا, اور خصوصاً میں کہانی کی جو بات کر رہا تھا کہ ریسرچ جو میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب بچے کہانی سن رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ان کا دماغ کے اندر جو ہے انزائمز کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت تیز ہوتی ہے کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, کانوں سے سن کے, ویژوالائز کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ویژوالائز کر رہے ہوتے ہیں, اس کی تصویر جو ہے اپنے ذہن میں بنا رہے ہوتے ہیں. روحان آخری کے جو 2 منٹ ہیں تقریباً اور اس میں کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے بعد آپ نے کنکلوڈ بھی اس کو کرنا ہے. جی کالر کو لے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ اب جب ہم اردو کو دیکھتے ہیں پاکستانی ٹی وی اینکرز اور پروگرامز تو اس میں اس قدر تہذیب بگڑ چکی ہے. بدتمیزی سے بات کرنا, کسی کی بات نہیں سننا, ایک دوسرے کے اوپر بولنا, تو وہ ٹو بی آنیسٹ ہمارے بچوں کے لیے اس میں کوئی خاص تہذیب کی ادب کی تعلیم نہیں ہے سوائے زبان کے. اور جہاں تک ہمارے بچے ہیں, کیونکہ میں ان کے ڈیفینس میں کہوں گی کہ وہ میرے بچے تو 50 سال کے ماشاءاللہ, لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ ہمیں اس ملک میں پیدا کریں. صحیح, آپ لوگ آئے تھے, اب ہمارا ملک تو یہی ملک ہے, آپ کا ملک پاکستان ہے, ہمارا نہیں ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ انگریزی میں ہے, وہ اردو میں نہیں ہے. آپ کی سوچ اردو میں ہے ماشاءاللہ, لیکن جب ہم سوچتے ہیں تو ہم انگریزی میں سوچتے ہیں. تو اب ان سے بحث مباحثہ اس بارے میں نہیں ہو سکتا کیونکہ بات تو حق ہے, ان کا پورا تعلیمی سسٹم انگریزی ہے, ان کا ڈسپلن جو اٹھنا بیٹھنا بات کرنا آنیسٹی. جیسے پاکستان جاتے تھے میرے بچے تو کہتے تھے کہ ان لوگ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے, گھما پھرا کے 1 گھنٹے تک جو بات 1 منٹ میں ختم ہوگی اس کو اتنی لمبی چوڑی کیوں کرتے ہیں. تو بہت سی تہذیبی باتیں جو ہمارے ادب اور تہذیب میں بہت اعلیٰ تھیں جب ہم چھوٹے تھے اردو میں, اس قدر اعلیٰ ادب اور تہذیب تھی ہمارے بازاروں میں, ہمارے ڈاکٹرز میں, ہمارے اسپتالوں میں, ہمارے ٹی وی پی ٹی وی کا صرف خالی اتنی زبردست اس میں سلام علیک تمیز ادب, وہ اب ہمارے ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتا. آپ کی جو کال ہے نا, چونکہ یہ آخری کال تھی اور چونکہ ہمارا اپنا جو پروگرام کا وقت ہے بالکل اختتام پر اختتام ہوا چاہتا ہے, مگر بھرپور طریقے سے آپ نے جو بات کی ہے اس سے
بالکل یکسوئی کے ساتھ اور اس سے اتفاق کرتے ہوئے میں آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ابراہیم جمالی اور روحان شمس کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.